بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں وضو کی جو بقیہ سنتیں تھیں ان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ نے یہاں تک سماعت فرما لیا تھا کہ مسواک کرنا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، اسی طریقے سے داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ جس شخص کی داڑھی گھنی ہو، بھاری بھرکم داڑھی والے جس طرح بعض احباب ہوتے ہیں، تو داڑھی کا خلال بھی سنت ہے۔ اور خلال کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کو تر کرے پانی سے اور نیچے سے یوں انگلیاں ڈال کے داڑھی میں سے باہر نکالنا، اس عمل کا نام خلال ہے، اور یہ سنت ہے ایسی داڑھی والے شخص کے لیے، داڑھی کا خلال کی جو بھاری بھرکم داڑھی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی داڑھی ہلکی ہوتی ہے، یعنی اندر سے باقاعدہ بالوں میں سے کھال نظر آ رہی ہوتی ہے، جلد نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو خلال سنت نہیں ہے، البتہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ان کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے۔ اس کے علاوہ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے کہ ہاتھ کو تر کر کے کانوں کا مسح کر لیا جائے، اور شہادت کی انگلی سے کانوں کے اوپر سے مسح کرے، انگوٹھے سے کانوں کے اوپر سے، اور یہ چھنگلی انگلی جو ہے یہ کانوں کے سوراخ کے اندر داخل کر کے اس طریقے سے مسح کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ بالاستیاب سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ بالاستیاب کا مطلب یہ ہے کہ مکمل مسح میں سر کو ڈھانپ لینا، یہ سنت ہے۔ ہاتھ کو تر کیا اور اس طریقے سے ہاتھ کر کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو دور رکھے اور اس طریقے سے پیچھے لے جائے پورے سر سے، اور پھر یوں واپس لے آئیں، اور اسی عمل کے اندر کانوں کا مسح کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ الگ سے بھی پانی سے ہاتھ تر کر کے کانوں کا مسح کیا جا سکتا ہے، اور اگر سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے تو تب بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جن اعضاء کو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے، جیسے کہ چہرے کو دھویا جاتا ہے اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جاتا ہے، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے، تو جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے وضو کے اندر، ان کے اندر تسلیس کا مطلب یہ ہے کہ تین مرتبہ ان اعضاء کو دھونا، یہ الگ سے سنت ہے۔ ویسے تو چہرے کا دھونا فرض ہے وضو میں، یا آپ نے پہلے ایک نشست میں سماعت فرما لیا کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے، اور یہ جو 3 اعضاء ہیں ان کا دھونا فرض ہے، اور چوتھا عضو ہے، چوتھے حصے سر کا مسح کرنا، وہ بھی فرض ہے، لیکن سر کو دھویا نہیں جاتا وضو کے اندر، خالی مسح کیا جاتا ہے۔ تو جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، جیسے چہرہ ہو گیا، ہاتھ ہو گئے، پاؤں ہو گئے، ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، یعنی 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 1 مرتبہ بھی اس طریقے سے دھویا جائے کہ اس میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور اگرچہ سارے کے سارے اعضاء تر ہو جائیں اس کے باوجود تسلیس پر عمل کرنا، یعنی 3 مرتبہ کا عدد پورا کرنا اور 3 مرتبہ دھونا، اگرچہ اعضاء تر ہو چکے ہیں تب بھی، تو یہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اور پھر وضو کے اندر تسلسل کو برقرار رکھنا، یعنی لگاتار اعضاء کو دھونا، ایسا نہ ہو کہ ایک عضو دھویا ہے اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں یا کسی سے بات چیت کرنے لگ گئے ہیں، پتہ چلا کہ وہ عضو خشک ہو گیا ہے اور پھر دوسرے کو دھویا۔ مثال کے طور پر چہرے کو دھویا ہے تو چہرہ بھی خشک نہ ہونے پائے کہ ہاتھوں کو دھونا شروع کر دے، اور اسی طریقے سے ہاتھ خشک نہ ہونے پائیں کہ سر کا مسح کر لے، اسی طریقے سے ابھی اعضاء تر ہوں کو پاؤں کو دھو لے۔ تو یہ ہے مسلسل اعضاء کا دھونا، تو یہ تسلسل کو برقرار رکھنا کہ یکے بعد دیگرے اعضاء کو دھوتے چلے جانا، یہ سنت ہے۔ اور پھر دائیں طرف سے وضو کرنا شروع کرنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھوئے پھر بایاں ہاتھ دھوئے، اسی طریقے سے جب پاؤں دھونے لگے تو پہلے دایاں پاؤں دھوئے پھر بایاں پاؤں دھوئے، تو یہ تیامن جو ہے یہ بھی سنت ہے، یعنی دائیں طرف سے وضو کو شروع کرنا، اور پھر ترتیب سے وضو شروع کرنا، ترتیب سے جس ترتیب کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ قرآن کریم نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو جس ترتیب کو قرآن نے بیان کیا تو قرآن نے سب سے پہلے چہرے کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کے دھونے کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پہ سر کا مسح قرآن نے بیان کیا، اور چوتھے نمبر پہ پاؤں کو دھونے کا ذکر کیا۔ تو اس ترتیب کو لے کر وضو کرنا، جو ترتیب قرآن نے بیان کی ہے، تو وضو والے عمل کے اندر اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا اور اس کا لحاظ رکھنا، یہ الگ سے ایک سنت ہے۔
باقی گردن کا مسح کرنا یہ مستحب عمل ہے کہ ہاتھوں کو تر کر کے گردن کا مسح کر لے، لیکن داڑھی کے نیچے سے حلقوم کا مسح کرنا اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امید ہے یہ مسائل سارے کے سارے آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ یہاں تک ہم نے وضو کی سنتیں بیان کی ہیں، اور اس کے علاوہ اگلی نشست کے اندر ہر عضو کو دھوتے ہوئے ایک دعا ہے، وہ عربی میں اگر کسی شخص کو یا کسی دوست کو سمجھ میں نہ آئے تو اردو میں بھی وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست کے اندر میں وہ بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔